دعائے عرفہ کا بقیہ حصہ۔ پھر آپ نے خدا تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا شروع کی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا۔ اپنی قضاء میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، میرے نفس میں سیری پیدا کر دے، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سماج اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے۔ میرے کانوں اور آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اسے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر، اسے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ، میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داریوں کا بوجھ پورا کرا دے۔ قرار دے میرے لیے میرے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے۔ اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ اسے تو نے مجھے پیدا کیا تو درستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی۔ اے پروردگار، تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی۔ اے میرے پروردگار، تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار، تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی۔ اے پروردگار، تو نے مجھے کھانا اور پینا دیا، پانی دیا۔ اے پروردگار، تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار، تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی۔ اے پروردگار، تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی۔ اے پروردگار، تو نے اپنی عزت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دیں۔ رحمت فرما محمد اور ان کی آل پر، اور زمانے کی سختیوں، شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے۔ اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، حالت خوف میں میری مدد فرما، ہر اس سے بچائے رکھ۔ میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما۔ دوران سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ۔ جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرے آگے پست کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے، اور بنا دے مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما۔ میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کر۔ میرے معبود، تو مجھے میرے قریبی کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیرے گا، یا مجھے بیگانے کے حوالے کرے گا جو مجھ سے نفرت کرے، یا ان کے حوالے کرے گا جو پس سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔
میں اپنی اس بے کسی اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے تجھی سے اس کی شکایت کرتا ہوں۔ میرے اللہ مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، پس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے، پس مزید سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نور ذات کے جس سے تو نے زمین اور سارے آسمانوں کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعہ سے دور کیں اور اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے۔ یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو اور مجھ پر سختی نہ ڈال، تجھ سے معافی کا طالب ہوں حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور قدیم گھر کعبہ کا پروردگار ہے، تو جس میں تو نے برکت نازل کی ہے اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا ہے۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے۔ اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے میری مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، اے میرے معبود، اے میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود، مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اور اے کاف ہا یا عین صاد طٰ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں۔ زمین باوجود کشادگی کے میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اے وہ ذات جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت دار ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، پس وہ اس کے دبدبے سے دبدبتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضائے آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے احسان کے مالک جو کسی وقت میں قطع نہ ہوگا۔ اے یوسف کے لیے بیابان میں کاروان کو روکنے والے، انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے،
اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ تھے۔ اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بوڑھے تھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، پس انہیں یہ عطا کیا اور انہیں یکا و تنہا چھوڑا تھا۔ اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے، پس انہیں نجات دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اے وہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی، جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے۔ وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ یا اللہ یا بدیع لا ند لک، اے اللہ اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے تجھے فنا نہیں، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان کے جو اس نے انجام دیے، اے وہ جس کا میں نے کم شکر ادا کیا تو اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تو اس نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا، اے وہ جس نے میری طفلی میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی کیا، وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور میں نے ان چیزوں کا نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، میں نے ان چیزوں کا شکر ادا نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، پس تیرے ہی لیے ساری تعریف اور شکر ہے، اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری اور دشمن کے خلاف میری مدد کی، اور اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتا، ہے میرے مالک تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا فرمایا، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت عطا کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے مرتبہ دیا،
تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، پس تیرے لیے حمد ہے ہمیشہ اور تیرے ہی لیے شکر ہے لگاتار ہمیشہ ہمیشہ، پھر میں ہوں۔ اے میرے معبود اپنے گناہوں کا اقراری، پس مجھے ان سے معافی دے۔ میں ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ کیا، میں وہ ہوں جس نے وعدہ وفادہ خلافی کی، میں نے عہد توڑا، میں وہ ہوں جو اقرار کرتا ہوں میں ہوں جو اقرار کرتا اور اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو مجھے ملی ہیں، اور میرے پاس ہے، مجھ پر گناہوں کا بوجھ بڑا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ وہ جسے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور ان کی بندگی سے بے نیاز ہے، اور توفیق دیتا ہے اپنی مہربانی سے اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے۔ پس حمد ہے تیرے لیے اے میرے معبود سردار، اے میرے معبود تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس کام سے تو نے مجھے روکا میں وہ کام کر گزرا، پس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، پس کیا چیز تیرے سامنے لے کر آؤں اے میرے مالک؟ آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ؟ کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں، اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی؟ اے میرے مولا، پس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی اور مجھے پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں، اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تو جانتا ہے تو مجھے کبھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور قطع طلب کر لیتے۔ پس اب میں اے معبود تیرے سامنے حاضر ہوں، اے میرے سردار، میں عاجز پست قیدی بے مایہ ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا، نہ یہ کہ برائی نہیں کی تاکہ اس سے انکار کر سکوں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ، جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری بات پرس کرے گا، بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا، تیرا انصاف مجھے ہلاک کر دے گا اور میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں۔ پس اگر تو مجھے عذاب دے اے میرے اللہ تو وہ میرے گناہوں سے مجھ پر تیری حجت کے سبب ہوگا، اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کام کا نتیجہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد